اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ہے جس نے بس میں کر دیا تمہارے سمندر کو، تابع کر دیا تمہارے سمندر کو، کام میں لگا لیا تمہارے سمندر کو۔ سمندر اتنی بڑی مخلوق ہونے کے باوجود ایک انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، انسان کے کام میں لگی ہوئی ہے۔ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، تاکہ کشتیاں سمندر میں چلے اللہ کے حکم سے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل، مراد رزق کا تلاش کرنا ہے۔ سمندر کے ذریعے سے ایک ملک کا مال دوسرے ملک پہنچتا ہے، ایک ملک کی اشیاء اور چیزیں دوسرے ملک پہنچتی ہے، اس سے تجارت میں خوب نفع ہوتا ہے۔ اسی طرح سمندر سے مچھلیاں، جواہرات، موتی، یہ ساری چیزیں تلاش کرتے ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، ان ساری نعمتوں کو استعمال کرو، لیکن نعمت دینے والے کو نہ بولو۔ منعم حقیقی، جو حقیقتاً تم پر انعام کر رہا ہے، احسان کر رہا ہے، اسے یاد رکھو، اس کا حکم یاد رکھو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جتنی مخلوق آسمان میں ہے اور جتنی مخلوق زمین میں ہے، ساری کی ساری اللہ نے اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا دی۔ الغرض ہر مخلوق انسان کو نفع پہنچانے کے لیے کام میں لگی ہوئی ہے، گویا انسان اس دنیا میں، اس کائنات میں اصل ہے، اور جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں انسان کے نفع کے لیے، انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے۔ سورج یہ معبود نہیں ہے بلکہ انسان کا خادم ہے، انسان کا نوکر ہے۔ چاند معبود نہیں ہے بلکہ وہ انسان کا خادم ہے، انسان کا نوکر ہے، انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ پاک نے بنایا۔ گائے یہ معبود نہیں ہے بلکہ گائے کو بنانے والا معبود ہے، اس نے ان ساری چیزوں کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً ان میں کئی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ قل للذین آمنوا، اے پیغمبر آپ کہیے ایمان والوں سے، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لے۔ مکی زندگی میں یہی حکم تھا کہ تبلیغ کرو قرآن کے ذریعے، قرآن کا پیغام علی الاعلان سناؤ، چاہے اچھا لگے برا لگے، چاہے اس پر کتنی ہی مصیبتوں کا پہاڑ نہ ٹوٹے، لیکن قرآن کا پیغام سچائی کو سنانے کا حکم تھا، اور مصیبتیں آوے تو برداشت کرنے کا حکم تھا۔ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تاکہ اللہ بدلہ دیوے ان لوگوں کو ان کے کرتوتوں کا، یعنی جو لوگ آج اللہ کی طرف سے پکڑ کے منکر ہے، آخرت کے عذاب کے منکر ہے، اور بار بار کہتے ہیں کہ اس عذاب کو لے آؤ جس کی آپ ہمیں دھمکی دے رہے، اللہ پاک فرماتے آپ صبر سے کام لیجئے، درگزر سے کام لیجئے، ہم انہیں مہلت دے رہے، پھر ہم انہیں پکڑیں گے۔ من عامل صالحا فلنفسہ، جو بھی شخص نیک عمل کرے گا تو اپنے فائدے کے لیے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو بھی شخص برائی کرے گا تو اس کا نقصان اسی پر بھگتنا ہوگا، اس کا نقصان، اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب کو تمہارے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اچھائی کی ہے
تو اللہ پاک اچھائی کے بدلے سے نوازیں گے۔ اگر گندے اعمال کی ہے تو گندے اعمال اور گندے کرتوتوں کی سزا بھی اللہ پاک ایسے لوگوں کو گندے حرکتوں کی سزا سے بھی جہنم میں ڈال کر، جہنم کے عذاب میں مبتلا کر کے اللہ پاک گندے اعمال کی سزا بھی دیں گے۔